نحمده رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایک انسان کے جان سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بسایا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ آیت جو ہے نکاح کے موقع پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب نکاح کا سیزن بھی آ رہا ہے، شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، تو شادیوں کے سیزن میں بعض مرتبہ افراد ہوتا ہے یا تفرید ہوتی ہے۔ افراد اور تفرید یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، یعنی شریعت سے ہٹ کر نہ کام کرنا ہے نہ اپنی منمانی کرنا ہے۔ جو حکم اس لیے کہ نکاح ایک عبادت ہے، نماز میں ہم کبھی منمانی نہیں کرتے، بھئی چلو ثواب کے لیے ہم 2 کے بجائے جمعہ کی جو ہے وہ 8 رکعت پڑھ لیں گے، مغرب کی 3 کے بجائے ہم 6 رکعت پڑھ لیں گے۔ ثواب ہی تو ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، بٹا دی گئی ہے، جو اللہ نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنے کا مجھے اور آپ کو حکم ہے، اور اس پر ثواب ملے گا۔ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا ہی مجھ کو اس عمل میں کرنا ہے، نہ اپنی طرف سے بڑھانا ہے نہ اپنی طرف سے گھٹانا ہے۔ بڑھانے سے نہ نیکیاں ملے گی، گھٹانے سے نہ جو ہے ثواب ملے گا، بلکہ جس سطح پر دین کو رکھا گیا اسی سطح پر رہ کر مجھے اور آپ کو کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، بہت سے خوشیوں کے موقع پر آدمی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کبھی خوشی میں زیادہ ہونے پر جو ہے منمانیاں بھی ہو جاتی ہے، مستیاں بھی ہو جاتی ہے، ڈھول تاشے ہو جاتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، گانے بجائے جاتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کے رولز میں نکاح اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ تاکہ نکاح اتنا آسان ہو جائے کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، یعنی نکاح کے لیے آپ سنیں گے کارگزاریاں حدیثوں میں اتنے آسان طریقے سے بنایا گیا ہے اور اتنا آسان دیا گیا ہے کہ ہم کو اتنا بوجھ اس کو افراد اور تفرید کے چکر میں، اپنے خوشی کو پانے کے چکر میں کتنے گھر بک گئے، کتنے پگڑیاں اچھل گئی، کتنے جائیداد بک گئے، عزتیں داؤ پر لگ گئی۔ حالانکہ شریعت کا کوئی حکم نہیں، شریعت میں، اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جس کے کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہو یا پگڑی اترتی ہو یا کھیتی باڑی اپنی جائیداد بک جاتی ہو۔ ایسا کوئی حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ یوں فرمایا، تم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کچھ جو ہے صدقہ دینے کے لیے کہا، صدقہ دینا چاہتا ہوں، تو دے دو صدقہ۔ کن کو دینا؟ اللہ کا سو، غریبوں کو دے دو، میں خود اتنا غریب ہوں، تم رکھ لو۔ تو بعض مرتبہ شریعت کی طرف سے جو ہے معذورین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، سختی کوئی چیز دین میں اللہ نے نہیں رکھا۔ آج شادیوں میں آدمی قرضوں پہ قرضے کر رہا ہے، بیاج اس سے پیسے لے رہا ہے، سود اس سے پیسے لے رہا ہے، گھر بک رہے ہیں، کھیتیاں بک رہی ہے۔ یہ سب حالات انسانوں نے بنائے ہیں، شریعت کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔
اور یاد رکھ لے اگر یہ کرنے پر عزتیں مل جائے گی یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے پر عزتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پر کرنے پر جو ہے کبھی عزتیں اسے نہیں ملا کرتی۔ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا افراط اور تفریط میں جو ہے غلو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہم دردناک ان کو عذاب دیں گے۔ تو آپ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھا جاتا ہے کل کیا ہوتا، ڈی جے منگائیں گے ہم، گانے بجانے والی آنا چاہیے، جب تک شادی میں رونق نہیں آئے گی۔ باقاعدہ لڑکیاں عورتیں بھی جو ہے وہ کھلے عام بغیر برقعے کے بغیر پردے کے باہر آ جاتی ہے، بھائی شادی ہے، یہ بھاگ دوڑ میں چلتا ہے۔ تو یہ سب کچھ حالانکہ شادی کو اتنا سستا بنایا گیا، نہ منگنی کا مسئلہ ہے، نہ خطبے کا مسئلہ ہے، نہ جو ہے یہ ہلدی کا مسئلہ ہے، شریعت میں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیوں کا نکاح ہوا، آپ 11 بیویوں کا اپنے ساتھ خود نکاح فرمایا، 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 11 بیویوں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے۔ کہیں بھی آپ کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آئے گی، نہ منگنی نظر آئے گی، نہ ہلدی نظر آئے گی، نہ بارات نظر آئے گی، بارات کی بھی اجازت نہیں ہے، شریعت میں بارات کا بھی اصول نہیں ہے۔ بارات ہندوستان میں اس لیے پڑا، اس زمانے میں لوگ جو ہے سفر کرتے تھے، چھکڑوں پر پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اب شادی کا ایک مجمع جا رہا ہے، شادی کے لوگ جا رہے ہیں گنے چنے، تو ہو سکتا ہے لوگ لٹیرے والے جو ہے، اب دلہن ہے تو ساتھ میں زیورات بھی ہوں گے، مہنگے کپڑے بھی ہیں، نئے نئے کپڑے ہیں، چرانے والے چرا نہ لے جائے اس لیے جو ہے بعض مطلب چوریاں بھی ہو گئی، اس طرح لٹیرے راستے پر لوٹ لیا گیا، اس لیے کہ اس زمانے میں سفریں جو ہے وہ 2-2 3-3 رات تک چلتے رہتے تھے، رات میں چلنے کا پھر جو ہے دن بھر آرام کرنے کا یہ سسٹم، اس لیے کہ بس کا نظام نہیں اور نہ ٹرین کا نظام ہے، نہ یہ کار گاڑی 2 ویلر 4 ویلر کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، تو پیدل جائیں گے یہ کہ یا بیل گاڑی پہ، تو اس وقت لوٹنے کا خطرہ تھا، اس لیے جو ہے یہ رات میں چلنے والی جماعت بارات اس کو کہا گیا جوڑے کے لیے، تاکہ سیفٹی ہو جائے، بہت لوگ رہیں گے تو پھر چوروں کی ہمت نہیں ہوگی چوری کرنے کی، لوٹیروں کی ہمت نہیں ہوگی لوٹنے کی، تو ایک جماعت کے شکل میں جانا شروع کر دیا، تو وہاں سے پڑ گیا نام بارات کا آنا، بھائی بارات کا ہونا ضروری۔ حالانکہ بارات جو ہے یہ رات میں چلنے والی سیفٹی کی جماعت تھی، شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ نکاح کو اتنا آسان فرمایا، جہیز بھی اس میں نہیں ہے، ہم جہیز کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، باپ بیٹیاں پیدا ہونا گناہ سمجھ رہا ہے، بیٹیوں کا پیدا ہونا زحمت سمجھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹیوں کا پیدا ہونا رحمت ہے، بیٹیوں کا پیدا ہونا رحمت ہے، اور یہاں اس کے جہیز کے وجہ سے انسان اس کو زحمت سمجھ رہا ہے، بلکہ پیٹ میں مار رہا ہے، نسل کسی کی جا رہی ہے، چیک کیا جاتا ہے بھئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکا ہے تو اس کو آنے دو، اگر لڑکی ہے تو دوا پلاؤ، گولی دلاؤ، اس کو حمل کو گرا دو۔ یہ انسان کا قتل کرنے کی برابر ہے، چاہے وہ انسان ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ بچی نہیں آئی، لیکن یہ قتل کا گناہ ہی ملے گا اس کو۔ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہیز کے نحوست جو چھائی ہوئے، جس کی وجہ سے جو ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا۔ آپ کہیں گے کہ کیوں نہیں دیا مولانا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے آپ نے جہیز دیا ہے، جہیز آپ نے دیا ہے، چکی دی ہے، کچھ برتن دیے ہیں، کچھ ضرورت کی چیزیں دی ہے، پھر سنت ثابت ہو گئی، ہمیں تو بہانا چاہیے،
مزے اڑانے کے، تھوڑا سا بھی مل گیا تو اس کو سرا پکڑ کر ہم اس میں اپنا سب کچھ ملائیں گے۔ قبرستان جانا جمعہ کے دن سنت ہے، معلوم پڑ گیا، اب قبرستان جانا سنت ہے لیکن کرنا طریقہ معلوم نہیں ہے، اب من مانی ایسے ہو گئی، قبروں کو ہی خدا مان لیا، اس سے قبر پرستی شروع ہو گئی، اس سے عبادت شروع کرنا، اس کے سامنے سجدے کرنا، ان سے مانگنا، بڑے بڑے مزاریں بن گئی۔ آج جو ہے لوگ جاتے ہیں، جہاں جانے پر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی وہاں جانے پر حج ادا ہوگا، وہاں جانے پر عمرہ کا ثواب ملے گا، وہاں جانے پر گناہ بخشش ہوگی، نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گی۔ حالانکہ تھوڑا سرا مجھے ملا تھا کہ ہم قبرستان جایا کریں، یہ اصل میں ان کی بزرگی دیکھنے کے لیے نہیں جانا ہے بلکہ عبرت کے لیے جانا ہے کہ ایک دن مجھے بھی یہاں کر سونا، اسی طرح ویران اس بیبان مٹی کے نیچے مجھے دبنا ہے۔ آج میرے ہاتھ پیر بجی ہے لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ الگ ہوگا، پیر الگ ہوگا، بکھرے پڑے ہوئے ہوں گے، پیٹ برتن کی طرح کھل جائے گا۔ اس عبرت لینے کے لیے قبرستان کو جانے کا حکم دیا، تاکہ ہر وقت خوشی کا جب ماحول ہے تو دین نے یہ بات ہمیں حکم دیا کہ تم قبرستان کو ہو آیا کرو تاکہ تمہاری خوشی کنٹرول میں رہے، تمہاری خوشی کنٹرول میں رہے۔ سب سے بڑی خوشی کون سی بھائی؟ شادی کی خوشی۔ تو شادی کی خوشی آدمی دولہا جو ہے، گھر والے بھی ماشاءاللہ مہینے سے جو ہے خوشی منا رہے ہیں، تو اس خوشی کے موقع پر جو آیت پڑھی جاتی ہے اکثر اس میں موت کا ذکر اس میں بھی اللہ نہیں لایا۔ بھائی خوشی کا موقع ہے، بھولنا مت، اللہ کو ڈرنے کا مت بھولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جیسے ڈرنا ہے ویسے نہیں ڈر رہے ہیں، کس سے؟ اللہ سے، اور تم اس حال میں تمہیں موت نہ آئے کہ تم مسلمان نہ رہو۔ یعنی اعمال پہ خوشی میں ایسے دور مچل نہ جاؤ کہ مرتے وقت اسلامی تمہارے پاس نہ رہے۔ تو ہر وقت عید کی نماز پڑھے، عید کی نماز پڑھتے ہی حکم دیا گیا بھائی قبرستان جایا کرو، قبرستان سے ہوا کرو۔ عید کی بھی خوشی ہے نا، بقرعید ہو، رمضان ہو، جمعے کے دن بھی یہ بھی عید ہے، مومن کے لیے جمعے کا دن عید کا دن ہے، تو اس میں بھی جو ہے جمعے کے دن قبرستان کو جانے کا حکم دیا، فرض نہیں ہے، ترغیب دی گئی تاکہ آدمی کنٹرول میں رہے۔ اس لیے کہ انسان کو کنٹرول بیلنس چکانے کے لیے صرف یہ کہ نہیں ہے کہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کے شکل میں، نفس کے شکل میں، ماحول کے شکل میں، بیوی بچوں کے شکل میں، دنیا کے شکل میں، یہ تمام اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کنٹرول رہے گا تو پھر یہ تمام کی طاقتیں ختم ہو جائے گی، یہ بیلنس اس کا چک گیا تو پھر یہ چاروں چیزیں اس کو ایسے دبا لے گی، پھر نہ دین کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ جو ہے اللہ کا پتہ، نہ ایمان کا پتہ۔ تو شادیاں یہ خوشی کے موقع آ رہے ہیں، تو شادیوں میں آدمی بہک جاتا ہے، گھر والے بہک جاتے ہیں، بہت سے رسومات کے چکر میں کھیتیاں بک گئی، اور بھئی رسم ہے کرنا، رسم کہتے ہیں تصویر کو، بے جان تصویر کو رسم کہتے ہیں، اور اس تصویر سے کوئی نفع انسان کو نہیں ہوتا۔ شیر کی تصویر ہے، بازو ٹھہر کر تصویریں کڑا رہا، فوٹو کھینچا جا رہا، بھائی ایک شیر کا پتلا ہے یا شیر کی تصویر ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے اس کے بازو میں ٹھہر کر سیلفیاں لے رہا کہ پتہ ہے یہ تصویر ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ایک سچی مچی جو ہے شیر کھڑا ہو جائے پھر ذرا جا کر سیلفی لے لو بھائی، تو پھر لوگ اس کی سیلفی لیں گے، یہاں چبایا تھا، وہاں چبایا تھا، گردن مروڑا تھا، اس کی سیلفیاں بڑھ جائے گی پوری دنیا میں۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، تو رسمیں یہ اللہ کے حکم کی طرف سے نہیں ہے، یہ رواج یہ اللہ کے دین کی طرف سے نہیں ہے،
इंसानों ने बना ले हैं। इस पर न सवाब तो नहीं है, गुनाह ज़रूर है। सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा था कि आज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा। आप ये ना कहे कि कौन देखा है मरने के बाद में, क्या होता है देखेंगे लोग, हम करने वाले। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले आखिरत के मसले को बाद में जिक्र किया, पहले दुनिया में पकड़ के बात को पहले रखा। आज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, पकड़ होगी, अज़ाब होगा, पहले दुनिया से ही शुरू हो जाएगा। अगर शादियों में हेर फेर हो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, फिर वो रिश्ते निभेंगे नहीं, वो चलेंगे नहीं, जिंदगियां सुकून से नहीं चलेगी। इसलिए कि हमने गलत तरीके से निकाह किया, गलत तरीके से शादियां की। इसलिए कि शादी किसी बाप की जागीरदारी नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। हर मजहब में से हटकर सबसे पाकीज़ा हुक्म मेरे और आपके दीन ने मुझे और आपको दिया है। बाकी मजहबों में निकाह को मनहूस करार दिया गया, निकाह को बुरा समझा गया। इन्हें ना ये साधु संत लोग ये निकाह को गुनाह समझते हैं, निकाह नहीं करते। साधु संत लोग निकाह इसलिए नहीं करते हैं, उस निकाह को गुनाह समझते हैं। और बाकायदा नंगे धड़ंगे जो फिरने वाली एक कौम है, वो भी निकाह को बुरा समझते हैं, निकाह करना सही नहीं। लेकिन इस्लाम ने कहा खुद भी करो और इसकी तरगीब दो। फरमाया जो गरीब है उसके निकाह में मदद करो। जहेज भी नहीं, बात चल रही थी जहेज, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपने जहेज दिया। आप ये दलील पेश करेंगे, पकड़ेंगे मौलाना को, मौलाना गलत बोले खुद तख्ते पर जुमे के दिन। जहेज हराम करार दिया गया, मना कर दिया गया है, लेकिन हज़रत फातिमा को अल्लाह के रसूल ने जहेज दे दिया है, फिर गलत बोले मौलाना। हमारी इल्म की कमी है। आपकी 4 बेटियां हैं, अगर जहेज फातिमा को दिया है तो बाकी 3 बेटियों को क्यों नहीं दिया, है नहीं? अगर 3 बेटियों को भी दे देते तो इंसाफ भी होता, फिर शरीयत का हुक्म भी होता। इसलिए कि नबी का हर अमल दीन है। आपने सिर्फ हदीसों में, पूरे हदीसों में आप जांच पड़ताल करेंगे, सिर्फ हजरत फातिमा ही को जहेज देता हुआ नजर आ रहा है, भी किसी बेटी को जहेज आपने नहीं दिया। अपने निकाह 11 बीवियों को आपने जहेज नहीं लाया। ये जहेज नहीं था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो जहेज दिया था आपने, हम जहेज का नाम दे रहे हैं, हालांकि जहेज वो नहीं था। इसलिए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के परवरिश में थे। आप ही के घर में छोटे से आप पड़े हुए थे, आपके कफालत में थे हजरत अली। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले कौन हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो आपके कफालत में आपके हजरत अली के वालिद के जो है बहुत बच्चे थे, परवरिश करना मुश्किल था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भतीजे को अपने पास रख लिया, भाई के बेटे को। जब आप याद रखें, जो मेरी कफालत में आ जाए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे सर पे आएगी नहीं आएगी? ज़रूर आएगी। उसका नानो नफ़का, उसकी शादी बीदी के खर्चे, उसके पूरा घराने का पूरा खर्चा सर पर आएगा, इसलिए कि मेरे कफालत में है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफालत में थे। हज़रत फातिमा अगरचा नई शादी निकाह नहीं होता, किसी और से भी हज़रत अली का निकाह होता तो तब भी आपको जहेज, आप जो है सामान आपको दिलाना पड़ता, ज़रूरत के चीज़ों को दिलाना आपको पड़ता ही था, इसलिए आपके कफालत में थे। अगर जहेज का नाम आता तो यकीनन ज़ैनब को भी जहेज मिलता, रुक़ैया को भी जहेज मिलता, कुलसुम को भी जहेज मिलता, सिर्फ एक बेटी को जहेज नहीं मिलता। तो जहेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बेटी को नहीं दिया। और निकाह इतना आसान फरमाया। एक मरतबा एक साहबी आए, अल्लाह के रसूल मैं निकाह करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा, और मुझे कोई देने के लिए तैयार नहीं, लड़की तंगदस्ती इतनी है, कर्जे इतने हैं। तो एक कबीले में जाकर पूछने लगाया, जाओ उनसे पूछो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि निकाह करा दो।
ان گھر والوں سے جا کر پوچھا کون کا کس نے کہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے مجھے. بیٹھ کر وہیں باپ نے نکاح پڑھا دیا. اللہ کے رسول کو خبر بھی نہیں، حالانکہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا. اور بعض مرتبہ اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں، مکے میں مدینے میں شادی ہو گئی صحابہ کی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مستلق کے سفر میں تھے، ساتھ میں جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی آپ چہرے کا رونق بدلا بدلا سے نظر آ رہا ہے، کہیں شادی تو نہیں، نئے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول شادی ہو گئی میری. نبی ناراض نہیں ہوئے کہ مجھے شادی نہیں دعوت دیا، تو مجھے چھوڑ دیا شادی میں. اللہ کے رسول ناراض بھی نہیں ہوئے. تو میرے بھائی بزرگو دوستو، ایک لڑکی کا نکاح ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. اور کرانے کے لیے کیا کر دیا؟ بھائی تیرے پاس گھر میں کچھ ہے، اس لڑکی سے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا. کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں، دیکھ کر گھر میں دیکھ کے آؤ. گھر پورا جا کر ٹٹولا، کچھ بھی نہیں ملا. کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں. مہر چاہیے نا، مہر دینا، مہر کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. یہ تین چیزیں ضروری ہے. یہی تین چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہے. باقی کوئی بھی چیز جو ہم کریں سب کوئی ہماری سوچ، ہمارے اپنے طرف سے بنائے ہوئے چیزیں. جہیز ہو، گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو، لڑکا لڑکی کی طرف سے نکاح ہو گیا. نہ پینڈال کی ضرورت، نہ جو ہے اب کیا کہتے ہیں بھائی لوگ پینڈال نہیں بھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. بھائی تجھے لوگوں کی اتنی پڑی ہے تو اللہ کی کبھی نہیں پڑی. اللہ کو لوگوں سے بھی بدتر سمجھ لیا. تو لوگ کیا کہیں گے تو یہ نہیں سوچا اللہ کے رسول کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے. اگر یہ سوچتا تو یہ ماحول کو بنانا مسلمانوں کا کام ہے. نہیں بنائیں گے تو کبھی نہیں بنے گا. اور وہ جتنے بھی یہ نظام چلتے رہیں گے ہر قوم پر اس کے گناہ پڑتے جائیں گے. شریعت کے خلاف کام کرنے پر شرم ہونی چاہیے. شریعت کے مطابق کام کرنے پر کیسے شرم؟ اس پر گالیاں بھی پڑ جائے، برا بھلا بھی کہا جائے، وہ تو نیکیوں میں لکھی جائے گی. انہیں آ کر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کم تانے پڑے ہیں مکے میں؟ آپ کو ہر وقت راستوں میں باقاعدہ چوراہوں پر کھڑا کیا جاتا تھا آپ کو تانے سنانے کے لیے. یہ ماں باپ بیٹوں کو بچھڑا رہا ہے، یہ دو گھرانوں میں جھگڑے لگا رہا ہے، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں سے دور بھگا رہا ہے. اور وہ صرف کہتے نہیں تھے، آپ کے راستوں پر کچرا بھی پھینک رہے ہیں، کانٹے بھی پھینک رہے ہیں، پتھر بھی پھینک رہے ہیں، اور آپ کو مارنے کی سازش بھی ہو رہی ہے. حالانکہ ایک وقت میں آپ سب سے پیارے تھے، آپ پورے مکے کے لیے. پورے لوگ امانت آپ کے پاس رکھ کر جاتے تھے، اپنے بیٹیوں کے آپ کے پاس چھوڑ کر جاتے تھے. اتنے جو ہے صداقت امانت آپ کے اندر جو ہے مشہور تھی پورے مکے میں. لیکن گالیاں جو پڑ رہی ہے وہ اللہ کی بات کو چلانے پر. کچھ باتیں کڑوی لگے گی، کڑوی باتیں لگے گی، لوگ کڑوا سنائیں گے، اس پر ہم اللہ کو ناراض کر دیں گے. یہ تو کہنے والا تو مر جائے گا، کہنے والا بھول جائے گا، لیکن اللہ نہیں بھولیں گے. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، مسئلہ جو ہے میرے اور میرے اللہ کے ساتھ میں، ہمارے اور ہمارے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جہیز لیا، نہ کسی کو جہیز دیا، نہ اس میں جو ہے رسم و رواج اتنے بھی تیز سے کوئی بھی اس میں شریعت کا حکم نہیں ہے. رشتہ پکا ہو گیا، لڑکی پسند آ گئی، لڑکے کو پسند آ گیا، بیٹے بیٹے دو لوگوں نے دو گواہ کے سامنے نکاح پڑھا دیا. آپ کے 11 بیوی ہیں، 11 بیویوں کے ساتھ نکاح ہوا. کسی نکاح میں بھی آپ نے سوائے ایک عورت کے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نکاح میں آپ نے گوشت نہیں کھلایا. بکرا کاٹ کر یا اونٹ کاٹ کر یا گئی کاٹ کر نہیں کھلایا. ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر آپ نے ایک بکرے کا بچہ ذبح کر کے پورا ولیمے کے طور پر کھلا دیا. شادی کے موقع پر نہیں.
شادی کے موقع پر کھلانا گناہ ہی ہے اور کھانے والا نہیں کھا سکتا۔ نکاح کا کھانا شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں ہے۔ ایک تو بیٹی کا بوجھ ہے، اس کو مدد کرنے کے بجائے اس کا کھا کر ہم آ رہے ہیں، یعنی بیٹی کے بوجھ پر بیچارہ وہ جو ہے پوری تیاریاں کر رہا ہے، اس پر جو ہے پھر وہ کھانے کھلائے گا، یہ تو اور بوجھ اس پر ڈال دیا ہم نے۔ ہونا چاہیے تھا لڑکا خود پکا کر اپنے لوگوں کو کھلائے، لیکن ایسا نہیں ہے، لڑکی کے گھر والوں پر ہی بوجھ ہوتا ہے۔ وہ مہمان کو بھی کھلائے گا، گاؤں والوں کو بھی کھلائے گا، رشتہ داروں کو بھی کھلائے گا، پھر دولہے کے جتنے بھی بارات کے شکل میں آئے ان کو بھی کھلائے گا، اس کو اور مٹی میں دبا دیں گے ہم سب مل کر۔ شریعت نے اتنا بوجھ کسی پر نہیں دیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، شریعت میں جتنا نکاح کو ہم آسان کریں گے اتنا زنا مہنگا ہوگا، مشکل ہوگا۔ جتنا نکاح مشکل بنائیں گے اتنا زنا آسان ہوگا۔ بہت سے ایسے گھر ہیں، اپنے والدین جو ہے تمنا کر دیں کہ ان کی بیٹیاں کسی کے ساتھ رفو چکر ہو جائے، ہم خرچے سے بچ جائیں، اس لیے کہ ان کو کرنے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بہتر دعا کریں گے کہ ہماری بیٹیاں کسی کے چکر میں آ کر بھاگ جائے۔ والدین دعا کر رہے ہیں، اپنی عزت کو خود اتار رہے ہیں بوجھ کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ میں اور آپ، ہمارا رسم اور رواج نے اتنا مہنگا کر دیا، آج غریبوں کے بچیاں زینے کے اڈے پر اپنے شہوتوں کو پورا کر رہی۔ یہ سب میں اور آپ کے نظر انداز کرنے پر کیا ہوتا دیکھنے آتا لے۔ تو یہ سب کچھ گناہ پیسے والا کر رہا ہے، غریب کہاں سے کرے گا؟ وہ بیچارہ سب کے سامنے ناک نہ کٹ جائے، لوگ تانے نہ دے، تو وہ غریب امیر سے بھی زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس چکر میں سب کچھ بک گیا۔ تو شادیاں کا سیزن آ رہا ہے، تو آپ شادیاں کرنے سے پہلے یا گھر والے ہو شریعت کے کام پوچھے، شریعت سے بھی پوچھے کہ بھئی کیا حکم ہے شادی کا موقع پر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کو کیسے گزارنا ہے۔ کوئی عیش مستی، موج مستی، خوشیاں منانے کا کوئی تہوار نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ آپ نے یہ تو پوچھ لیا جمعے میں کتنے رکعت ہے، کیسے پڑھنا ہے، جمعے میں کیسے آنا ہے، کیسے غسل کرنا ہے، یہ تو پوچھ لیا آپ نے قربانی کیسا کرنا ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنا ہے، یہ تو پوچھ لیا آپ نے حج کو جا رہے ہیں تو طواف کیسا کرنا ہے، صحیح کیسے کرنی ہے، عمرہ کیسا کرنا ہے، یہ آپ نے دین سمجھ لیا، لیکن شادیوں کو دین نہیں سمجھا۔ اس کے مسائل کسی نے آ کر نہیں پوچھا کہ ہماری بیٹی کے گھر میں شادی ہے، اس کے کیا رولز ہیں شادی کے، یہ شادی عبادت ہے تو یہ عبادت کے کیا طریقے ہیں، کبھی ہم نے پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ من دل میں جو آئے، لاہور میں ایک شادی ہو گئی، 3 روز تک شادی کا نظام بنایا گیا، 3 روز تک خوشیاں شہر والے منائے گئے، چاندی کے برتن میں کھانا دیا گیا، 3 روز تک خوشیاں اتنی منائی گئی۔ 3 روز کے بعد میں ماحول ختم ہو گیا، دولہا دلہن کو لے کر گیا، اس کے بعد 4تھے دن پتہ چلا سب کچھ تو ہوا لیکن نکاح ہی نہیں پڑھا گیا۔ لوگ چاندی کے برتن میں کھا کر چاندی کا برتن ساتھ میں لے جائے، اتنا خرچہ کیا گیا لیکن نکاح ہی نہیں ہوا اس دن، نکاح وہی بھول گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ نکاح جو آ رہا ہے، یہ نکاح شادیاں کا سیزن ہے، تو ایک دوسرے کو جو ہے ترغیب دے، بھئی اللہ کو خوش کرنا ہے، آدمی کو خوش کرنے کے لیے یہ عبادت نہیں ہے۔ شادیاں یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونے کے لیے نکاح ہے۔ اگر اللہ سے مضبوطی ہونا چاہیے تو آنکھ ہماری حفاظت میں آ جائے، ہمارا نفس ہماری حفاظت میں آ جائے، ہمارے قدم ہماری حفاظت میں آ جائے، ہماری سوچ اور فکر ہماری حفاظت میں آ جائے۔ یہ کنٹرول ایک نکاح ہے، اور اس نکاح پر جو ہے پورا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اب تک جو ہے کنوارے ہیں ان کا نکاح، ان کا ایمان آدھا ہے، نکاح پر مکمل ہوتا ہے۔ تو ایسی بڑی عبادت ہے، اور اس سے ہم کوئی مسائل نہیں، اس کے کوئی رول سے نہیں ہے، کوئی اس میں سبیل نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو آنے والے یہ جو سیزنوں میں جو ہے ترغیب دیتے رہے، اللہ ہم تمام کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔